کچھ انفرٹائل کپلز جو اتنے عرصے سے حمل کرنے کے مختلف علاج کرا چکے ہوتے ہیں، اپنے ہارمونز کے ٹیسٹ بھی کرا چکے ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہوتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ پہ فالیکلز بھی بڑے سائز کے ہوتے ہیں، سیمن کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی سیریس ایشو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور دوائیاں لے لے کے ایگز بنا کے قدرتی طور پہ ٹرائی کر چکے ہوتے ہیں، کافی عرصے سے حمل نہیں ہوا ہوتا. تو ایسے کپلز میں جو نیکسٹ اسٹیپ کیا جاتا ہے وہ ہے IUI. IUI مینس انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن، جس میں ہسبینڈ کے سیمن میں سے اچھی کوالٹی کے ایگز کو سلیکٹ کر کے ان کو فیمیل کی بچے دانی کے اندر ڈالا جاتا ہے، جس سے پریگننسی ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر صباحت خان ہے. میں ڈاکٹرز ہاسپٹل اور عمر ہاسپٹل جوہر ٹاؤن لاہور میں ایز کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اینڈ انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ پریکٹس کرتی ہوں. میرے پاس انفرٹائل کپلس آتے رہتے ہیں، وہ اپنی پرابلمس مجھ سے شیئر کرتے ہیں، اپنی انویسٹیگیشنس دکھاتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ جو 30 to 40% کپلس ہوتے ہیں ان میں کوئی سیریس پرابلم آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہا ہوتا. یعنی ہارمونس دیکھتے ہیں تو ہارمونس بھی ٹھیک ہوتے ہیں، ان کے ایگز بھی بن رہے ہوتے ہیں، سیمن میں بھی کوئی سیریس پرابلم نظر نہیں آ رہا ہوتا، ازدواجی تعلق قائم کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں آ رہا ہوتا، ٹیوبس کا ٹیسٹ بھی ہو چکا ہوتا ہے، ٹیوبس ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی حمل نہیں ہو رہا ہوتا. تو ایسے کپلز جن میں کوئی بظاہر کوئی سیریس ایشو نہ ہو اور وہ ٹرائی کر چکے ہوں حمل کے لیے قدرتی طریقے سے اور حمل نہ ہو رہا ہو، تو ایسے کپلز میں ہم IUI سجیسٹ کرتے ہیں، یعنی انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن. کچھ ایسے کپلز کہ جو قدرتی طور پہ حمل کرنے کے لیے تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پراپرلی ازدواجی تعلق قائم نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے سیمن فیمیل کے اندر ڈپازٹ نہیں ہو رہا ہوتا اور حمل نہیں ہوتا. تو ایسے کپلز میں بھی ہم IUI سجیسٹ کرتے ہیں. کچھ ایسے کپلز جن میں انفیکشن ہو، ایک پارٹنر کو کوئی سیریس انفیکشن ہو، جیسے ایڈز کا پرابلم ہو یا کوئی اور سیریس انفیکشن ہو، اور وہ آپس میں ریلیشن شپ قائم نہ کرنا چاہتے ہوں کہ ایک پارٹنر سے دوسرے میں ٹرانسفر نہ ہو جائے، تو ایسے کیسز میں بھی IUI سجیسٹ کیا جاتا ہے، جس میں ازدواجی تعلق قائم کیے بغیر ہسبینڈ کے سیمن میں سے سپرمز کو سلیکٹ کر کے انہیں واش کر کے پھر فیمیل کی بچے دانی کے اندر ٹرانسفر کیا جاتا ہے. تو یہ مختلف وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم IUI سجیسٹ کرتے ہیں. بعض اوقات میلز کے سیمن میں کوئی مائنر سا ایشو ہوتا ہے، یعنی کاؤنٹ تھوڑی سی کم ہو، یا اسپرمز کی حرکت یعنی ایکٹیو موٹائل اسپرم جو ریپڈ موٹیلیٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، تیزی سے آگے جانے والے اسپرمز وہ کم ہوں، یا جن میں نارمل فارم جو ہے وہ کچھ کم ہوں لیکن سٹل وہ اس قابل ہوں کہ اس کے ساتھ نیچرل کنسیپشن ہو سکتی ہے، یعنی قدرتی طور پہ حمل ہو سکتا ہے. تو ایسے کیسز میں بھی ہم IUI سجیسٹ کرتے ہیں. IUI ہم دو طرح سے کرتے ہیں. ایک تو نیچرل سائیکل میں IUI کیا جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی میڈیسن نہیں دیتے پیشنٹ کو، اور اس میں پیریڈس کے 12ویں 13ویں دن الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے. اگر بڑے سائز کا میچور فالیکل ہوتا ہے اس کو ٹریگر کرتے ہیں تاکہ اس کا ٹائمڈ اووولیشن ہو، اور اس ٹائم پہ IUI کا پروسیجر کیا جاتا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم اووولیشن انڈکشن کرتے ہیں، یعنی پیریڈس کے دوسرے دن سے ہم انڈے بنانے والی ادویات دینا شروع کرتے ہیں، جو عام طور پہ گولیوں کی شکل میں ہوتے ہیں. کچھ کیسز میں انجیکشنز ایڈ کیے جاتے ہیں، اور پھر ماہواری کے 12ویں یا 13ویں دن الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ فالیکلز کا سائز کیا ہے. عام طور پہ جو اووولیشن انڈکشن والے سائیکلز ہوتے ہیں اس میں ایک سے زیادہ فالیکلز بنتے ہیں، جس سے حمل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جب الٹرا ساؤنڈ پہ ہمیں میچور بڑے سائز کے فالیکلز ملتے ہیں تو اس دن ہسبینڈ کا سیمن کا سیمپل لیا جاتا ہے. سیمن کے سیمپل کے لیے ہم ہسبینڈ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ جب ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہوتی ہے IUI کی، اسے 3 سے 4 دن پہلے وہ ڈسچارج ہو جائیں، تاکہ ان کا جو سیمن کا سیمپل ہم لیں وہ 3 سے 4 دن پہلے تک کے اسپرمس ہوں، یعنی فریش اسپرمس اس کے اندر ہوں. جس دن IUI کا پروسیجر کیا جاتا ہے اس دن ہسبینڈ کا سیمن کا سیمپل لیا جاتا ہے، اس میں سے ان اسپرمس کو واش کیا جاتا ہے، اور اس میں ایکٹیو ہیلدی اسپرمس کو سلیکٹ کر کے اس میں میڈیا ایڈ کر کے خاتون کی بچے دانی جو ان کی وائف ہوتی ہیں ان کی بچے دانی کے اندر ٹرانسفر کیا جاتا ہے. یہ بغیر کسی آپریشن کے ہوتا ہے، اس میں کوئی کٹ نہیں ہوتا، کوئی ٹانکا نہیں ہوتا، کوئی بے ہوشی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. فیمیل کو ایک نارمل پوزیشن میں لٹا کے ایک باریک سا کیتھیٹر یا ٹیوب ہوتی ہے جس میں سیمن فل کر کے ہم بچے دانی کے اندر اس کیتھیٹر کے ذریعے یا اس ٹیوب کے ذریعے اسپرمس کو ٹرانسفر کرتے ہیں.
اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بچے دانی کے اندر ٹیوبس کے قریب سپرمز کو چھوڑا جائے، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سپرمز ہسبینڈ کے سپرمز ویک ہوں جو بچے دانی کے منہ کو کراس کر کے بچے دانی کے اندر اور ٹیوبس تک نہ پہنچ پا رہے ہوں، تو ہم ان کو وہاں تک پہنچا دیں. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے دانی کے منہ جیسے سروکس کہا جاتا ہے، وہاں سے تھک سے سیکریشنز نکلتی ہیں، یعنی رطوبت کافی تھک ہوتی ہے جسے ہم سروائیکل میوکس کہتے ہیں، اور وہ تھک میوکس کی وجہ سے سپرمز یوٹرس کے اندر نہیں جا پا رہے ہوتے، تو کیتھیٹر کے ذریعے ہم سپرمز کو یوٹرس کے اندر تک چھوڑ آتے ہیں. اور اس کیونکہ اوولیشن انڈکشن ہوتی ہے، اس میں ہم ایگ کو جب میچور فالیکلز ہوتے ہیں ان کو ٹریگر کرتے ہیں، جس سے ٹائمنگ ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ ایگ نے اوولیٹ ہو کے آپ کی انڈے دانی سے باہر نکلنے ہیں. جس ٹائم پہ اوولیشن ہونے کا ٹائم ہوتا ہے اسی ٹائم پہ ہسبینڈ کا پریپیئرڈ سیمن وائف کی بچے دانی کے اندر ٹرانسفر کیا جاتا ہے. 10-15 منٹ کا ریسٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد خاتون اپنی روٹین ایکٹیویٹیز کر سکتی ہیں. ہیوی ایگزرشن یا ایکٹیویٹی کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں، لیکن روٹین کی ایکٹیویٹیز وہ جاری رکھ سکتی ہیں. جب IUI کا پروسیجر کیا جاتا ہے تو اس کے بعد 14 دن تک پریگنینسی کی سپورٹ میڈیسنز دی جاتی ہیں، اور IUI کے پروسیجر کے 14 دن کے بعد پریگنینسی کا ٹیسٹ بذریعہ بلڈ ٹیسٹ جسے بیٹا HCG کہتے ہیں اس کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے کہ حمل پازیٹیو ہے کہ نہیں ہے. اگر حمل پازیٹیو ہوتا ہے تو پھر اس کیس میں پریگنینسی سپورٹ دی جاتی ہے اور حمل کو ایک نارمل حمل کی طرح فالو کیا جاتا ہے اور اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اگر پریگنینسی ٹیسٹ نیگیٹو آتا ہے تو ایسے کیسز میں میڈیسنز چھوڑ دی جاتی ہیں اور آپ کو پیریڈس آ جاتے ہیں. کیونکہ میڈیسن کا استعمال کیا ہوتا ہے پیریڈس کے دوران، تو اس کے بعد آنے والے پیریڈس عموماً ہیوی پیریڈس ہوتے ہیں، تو خواتین اس پہ پریشان ہوتی ہے. تو ہم پہلے ہی ان کو ایڈوائز کر دیتے ہیں یا ان کو بتا دیتے ہیں کہ کیونکہ ان کی یوٹرس کی لائننگ کو ہم نے تھک کیا ہوتا ہے تاکہ پریگنینسی اگر ٹھہرتی ہے تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے ان کا یوٹرس تیار ہو. لیکن اگر نہ ٹھہرے پریگنینسی تو ایسے کیسز میں جب یہ لائننگ شیڈ ہوتی ہے تو وہ ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے. تو IUI کا یہ ایک سمپل سا پروسیجر ہے جو کہ آپ کے پریگنینسی کے چانسز کو بڑھاتا ہے. عام طور پہ ہر سائیکل میں نیچرل یا قدرتی طور پہ حمل ہونے کے چانسز 10 سے 15% ہوتے ہیں. جب IUI کا پروسیجر ہم کرتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کے فالیکلز کو بنانے کے لیے مانیٹر کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ فالیکلز میچور سائز کے ہیں، پھر اس کو ٹریگر کیا جاتا ہے، یعنی ایگ اس کے اندر میچور ہو کے اس کی ٹائمنگ ایگزیکٹ دیکھی جاتی ہے کہ کس ٹائم پہ وہ ایگ نکلے گا. پھر ہسبینڈ کے سیمن میں سے جو گڈ کوالٹی کے سپرمز ہوتے ہیں ان کو ایگزیکٹلی اس ٹائم پہ ڈالا جاتا ہے جس ٹائم پہ انڈا آپ کی انڈے دانی سے ریلیز ہونا ہوتا ہے. تو اس سے آپ کے حمل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور بعد میں پریگنینسی کی سپورٹ دی جاتی ہے کہ آپ کے یوٹرس کی بچے دانی کی لائننگ تھک رہے تاکہ اس کے اندر پریگنینسی ٹھہر سکے. تو ان ساری کوششوں سے آپ کی پریگنینسی ہونے کے چانسز 20 سے 25% انکریز ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ علاج ان کپلز کے لیے ہے جن میں سیریس ایشوز نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی سیریس پرابلمز آ رہے ہیں تو پھر ان کپلز کو فردر ایڈوانس ٹریٹمنٹ ایڈوائز کیا جاتا ہے جس کے مطابق ان کا علاج کر کے حمل کروایا جاتا ہے.